السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کے دلائل دو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر ایک دلیل ہے، اور دوسری دلیل ہم نے بیان کی تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 اور 96۔ آج ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں بیان فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض۔ یہ سورۃ الحدید ہے، 27واں پارہ ہے، اور آیت نمبر اس کی 10 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ لا یستوی برابر نہیں ہے، درجے میں، مرتبے میں، مقام و منزلت میں برابر نہیں ہے۔ منکم تم میں سے، من انفقا وہ لوگ جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور قتال کیا۔ فتح مکہ سے پہلے قتال کرنے والے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے برابر نہیں ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے بعد میں خرچ کیا۔ اولئک یہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے، یہ لوگ اعظم درجۃ من الذین انفقوا، زیادہ عظمت والے ہیں درجے کے لحاظ سے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے انفقوا خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور لڑائی کی، جہاد کیا۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں مرتبے میں، مقام و منزلت کے اعتبار سے۔ ظاہری بات ہے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مقام و مرتبوں میں بہت آگے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مقام، منزلت، شان بہت زیادہ بیان کیا، اور جو شروع میں اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ تو سب سے آگے ہیں، مقام کے بھی لحاظ سے، منزلت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے آگے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، ان کی بھی شان، مقام، منزلت ہے لیکن ان سے کم ہے۔ لیکن جو سب سے مین بات، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے آخر پہ وہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہیں، تمام صحابہ کرام سے وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے، الحسنہ بھلائی کا، جنت کا وعدہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مقام و منزلت اور مرتبے کے لحاظ سے تمام صحابہ آپس میں ایک مرتبے کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے، ہر کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، لیکن جنتی ہونے کے لحاظ سے تمام صحابہ برابر ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں، تو اس آیت کے تحت ان کا جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو تین دلائل آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیے۔ ایک دلیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر بھی تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی ہو چکا، اور تمام صحابہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکے۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کی 95 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کی جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ اور تیسری دلیل قرآن کریم میں سے سورہ حدید 27واں پارہ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عزت، شان، مقام، منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔